اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر في ذمته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے میں صرف گفتگو اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری میتھک اور بہت ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر وہ گھر کری ہوئی ہیں اور لوگ ان کو جو ہے بہت ہی اہمیت دے کر ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ چیز اگینسٹ ہے ہماری شریعت کے، یعنی اللہ منع کر رہے ہیں، رسول منع کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن لوگ ڈرتے ہیں ان پہ بات کرنے سے، کیونکہ سماجک جو ہے اودھارنا، سماجک سوچ اور معاشرتی جو ہے خیالات جو بنے ہوئے، لوگ اسی پہ رہنا چاہتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس کے خلاف بات کرنے سے۔ میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں، جیسے کہ جو ہمارے یہاں نا ذات پات یعنی کاسٹ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں کاسٹ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ایک طبقے کو لگتا ہے، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی خان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی انصاری ہو کر کوئی دوسرا، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر فی ذمتہ، یعنی اقرار کر لے، مان لے دل سے کہ اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور پھر نماز پڑھے جیسا کہ رسول نے نماز سکھایا، اللہ نے حکم دیا، اور وہ اکلا ذبیحتنا جو قربانی کا حکم دیا وہ قربانی کر رہا ہے، یعنی ان تمام بیچاروں کو، تمام باتوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور وہ اکلا ذبیحت بس اللہ صلاتنا واستقبل قبلتنا، قبلے کا رخ کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول کو دیا گیا اور رسول نے صحابہ کو دیا، اور وہ اس کو مان رہا ہے، اس میں دل میں کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ماننے یا لینے سے کوئی کراہت نہیں فیل ہو رہی ہے، تو بس وہ مسلمان ہے۔ فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، تو یہ مسلمان ہے اور اللہ رسول کے جو ہے ضمانت میں ہے، تو اللہ رسول کی ضمانت میں بدعہدی نہ کرو۔ آج ہمارے یہاں نا جو ہے ذرا سی بات میں کفر کے فتوے، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی تو نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بھی بریلوی کے تعلق سے عقیدہ اگر کفر کا تو نہیں لیکن مشرک کا تو رکھتے ہی ہے، بدعتی کہتے ہی ہے، خیر بدعت تو وہ کرتے بھی ہیں، لیکن وہ عقیدہ بھی مطلب رکھنا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ مسلک بریلویت کے لوگ جتنا جو ہے وہ ہے کچھ فیصد، اتنا معصوم بھی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو، اب جیسے میں اپنے معاشرے میں بڑا کٹر تھا بریلویت میں، مجھے دیوبندیت سے بڑی نفرت تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن جب بات مجھے پتہ چلی کہ سچائی کیا ہے، یعنی کس طریقے سے ہمارے سوچوں اور وچاروں کو بچپن سے ایک پدھتی پہ ڈال کر اور جو ہے لے آ کر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں یہ ایسے ہوتے ہیں، پاجامہ اونچا رکھنا ہی جو ہے اونچا رکھنا، پاجامہ اونچا رکھنا یہ جو ہے نبی کے دشمن ہوتے ہیں، پاجامہ اونچا رکھنا نبی کے دشمن ہوتے ہیں، پاجامہ اونچا اس کو اتنا نیگیٹیوٹی میں ہم نے سنا کہ ہم کو پاجامہ اونچا رکھنا نبی کی دشمنی سمجھ میں آئی، جبکہ جب ہم پڑھے اور علم مدرسے میں حاصل کیا، حدیث و قرآن سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الکعبین، کہ جو ہے کعبین سے نیچے جس کا بھی ازار ہوگا، کعبین کیا ہے یہ پاؤں کے یہ ٹخنے، اس سے نیچے ازار نہیں ہو وہ جہنم میں جائے گا، یعنی گویا کہ منشأ رسول اللہ ہے کہ کعبین جو ہے یعنی جو یہ پاؤں کے ایڑیوں کے اوپر جو یہ گٹے نا یہ کھلے ہونے چاہیے، تو دیکھیے لیکن میتھک کیا بن چکا ہے کہ نہیں اس کو نیچے رکھو، تو اب دیکھو نبی کی دشمنی کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ کھول کے، حالانکہ جب ان کے علماء سے ان حدیثوں میں بات کی جاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ بھی نبی نے فرمایا
صحابہ نے فرمایا، صحابہ کا عمل بھی تھا کہ آپ جو ہے کعبوں کو یعنی پاؤں کے جو یہ ٹخنے ہیں ان کو کھول کے جو ہے رکھتے تھے. تو وہ مان تو لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اوپر سوال نہ ہو، کیونکہ ابھی تو انہوں نے تقریر کیا پاجامہ اٹنگا، اس لیے وہ جو پھر نیچے اور عوام کو سمجھاتے بھی نہیں. اسی طرح تعزیہ داری میں آپ آ جائیں، وہ کہیں سے بھی تعزیہ داری کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک یہ ہے عیسائی مسلک، عیسائی وچاردھارا جو یہودیوں سے اتپن، کیونکہ اسلام پہ اٹیک چاروں طرف سے ہوئے نا، اسلام کو مٹا، اسلام نے تیزی سے اپنی سچائی، واستوکتا اور اپنے ستیہ بات کی وجہ سے تیزی سے لوگوں میں جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا. تو لوگ جو ہے نا ان کے دل و دماغ پر جو ہے اس کو لے کر بہت زیادہ تیزی سے جو ہے گھৃণا پیدا ہوئی کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، اسلام ابھی نیا نیا آیا اور اتنی تیزی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار پرسار ہونے لگا ان کی باتوں کا. تو چونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، اب اس کے اگینسٹ میں جو ہے چیزیں شروع ہوئی. تو یہودیوں کو چونکہ سب سے بڑا چوٹ تھا کہ ان کو مدینے سے اور پھر خیبر سے اور پھر یہاں سے ان کو ہٹایا گیا تھا. تو انہوں نے جو ہے ایک مدت کے بعد جب اسلام تھوڑا سا مطلب لوگوں میں وک ہوا، تو تیزی سے کہ جو ہے یہودیوں کی سازشیں پلاننگیں جو ہے مضبوط ہونے لگیں. اور کوفہ کے اندر عبداللہ ابن سبا نام کا آدمی، اس نے آ کر سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ علی سب سے پہلے حقدار تھے. جو ایک قوالی آتی ہے نا، جو ہمارے یہاں بھی سنا جاتا ہے، علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، وہ بھی ایک شیعوں سے ہی جو ہے مطلب پربھاوت ہو کر یہ ہے. غلط یہ قوالی ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اسی طریقے سے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو شروعات میں جو ایک ماحول جو ہے نا وہ چل گیا، لوگ علم سے بہت ناواقف تھے تو چیزوں کو جان نہیں پائے. تو تعزیہ داری اسی جو ہے پیٹرن کا ایک وہ ہے. کربلا میں اسلام کا کوئی وہ نہیں. اسی طریقے سے حضرت حسین کا واقعہ، جو واقعات کربلا کے روپ میں جو ہمیں بتایا سمجھایا جاتا ہے 10 محرم کو لے کر، ان واقعات کی حقیقت، ان واقعات کی کا جو ہے کے مستند ہونے پر حقیقی دلیل کہیں کچھ ملتا نہیں ہے. جو بھی واقعات ہیں اس کی واستوکتا تو ہے کہ یزید نے زیادتی کی، لیکن اس طرح سے یہ سب کچھ کربلا میں ہوا اور یہ تمام چیزیں ہوئی، ان پر جو واقعات ہیں وہ ان پر لکھی ہوئی کتابیں انہیں عبداللہ ابن سبائیت، یعنی جو آپ بعد میں چل کے شیعہ ہو گئے، انہیں سبائی لوگوں کے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ایک ایموشنل کارڈ کھیل کر لوگوں کو اہل بیت اور علی اور حسن و حسین کو پنجتن پاک کچھ نہیں ہے. اسلام میں پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پنجتن پاک کا ایک کانسیپٹ تیار کیا کہ علی، حسن اور حسین اور فاطمہ اور اللہ کے نبی نے ایک دن ان کو بلایا اور کہا کہ تم سب میرے چادر کے نیچے آ جاؤ، اور اس طریقے سے جو ہے نا ایک ایموشنل کارڈ کھیلا گیا اور لوگوں کو جو ہے کہ یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اہل بیت تو وہ لوگ ہیں جسے مجھے کوئی کارڈ دے تو میرا اہل بیت کون ہے؟ میرے بیوی، میرے بچے. لیکن ایک کانسیپٹ کھیلا گیا کہ داماد کو اور نواسوں کو، ناتیوں کو، بیٹیوں کو ایک اہل بیت کا یہی گھر والے، باقی سب نے کیا کیا؟ دھوکہ کیا. گویا کہ ابو بکر نعوذ باللہ، عمر نعوذ باللہ، عثمان نعوذ باللہ، ان سب نے علی کے حق کو مارا. تو ایک چیز یہ سکھائی گئی، یہ پورا کانسیپٹ ہی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طریقے سے، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں. پورا کانسیپٹ محرم کو کسی بھی طریقے سے کربلے سے جوڑنا، بالکل فیکٹ بات بتا رہا ہوں، اور اس کو اسلام کا ایک حصہ قرار دینا، یہ منشا رسول اللہ نہیں، منشا اللہ نہیں ہے. اس کا اسلام میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مظلومیت کی داستان کربلا ہے تو مظلومیت کی داستان جو ہے جنگ احد بھی ہے، جہاں پر حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہندا کے ذریعے. تو وہ تو مظلومیت کی داستان آپ کو یاد نہیں. حضرت عثمان کو محصور کر کے اپنے ہی گھر کے اندر شہید کر دینا مظلومیت کی داستان ہے. اس کے بھی قصے لوگوں کو. حضرت حسین
کے ساتھ جو ہوا اپنوں نے کیا تو اپنوں نے عثمان کے ساتھ بھی کیا، اور ہندہ بھی بعد میں اسلام لائی تو وہ بھی اپنی ہی تھی، حمزہ کے ساتھ کیا احد میں، اور رشتے میں تو اپنے ہی تھے بدر والے بھی، تو بدر میں بھی مطلب اس کے بھی لیے بھی ایک بہت بڑا وہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور احد میں کون لوگ تھے بھائی؟ دونوں کی نسلیں پیچھے چل کے مل ہی رہی تھی نا پیچھے، احد کے میں خندق والے بھی، بدر والے بھی۔ اور پھر میں نے بات کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو محصور کر کے، سازش کر کے، حضرت عمر کو تو نماز میں، لیکن بھائی کسی کو یاد نہیں ان کی وفات کی، ان کی شہادت کی تاریخیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کا جو صبائیت کا کوئی کانسیپٹ بن نہیں رہا تھا عمر پر، عثمان پر، ان کا علی پر بن رہا تھا۔ علی پر کیسے بن رہا تھا؟ کس طریقے سے؟ کیونکہ جنگ جمل کے بعد جو ہے کچھ لوگ تھوڑا سا ایک الگ وچار کے، وہ اسلام میں ہی، اصلیت میں، اصلی لوگوں میں ہی وہ چیزیں ہیں کہ حضرت عائشہ کی طرف اور حضرت علی کی طرف، اور پھر اس کے بعد جو ہے جنگ جمل کے بعد جو ہے لوگوں میں تھوڑا بہت چیموں کو، یا اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ سبا نے، عبداللہ ابن سبا نے، کہ جب وہ صلح کا موقع آیا جنگ جمل میں، اور خارجیوں نے کہا کہ جو ہے ان الحکم الا للہ، کہ تم جو ہے حاکم محکم طے کرتے ہو، حاکم طے کرتے ہو اپنوں میں سے، انسانوں میں سے، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ، حضرت علی نے کہا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، بات تو حق ہے لیکن ارادہ باطل ہے، ارادہ باطل ہے کہ جو ہے ان الحکم الا للہ۔ تو اسی وقت میں تھوڑی سی مختلف ذہنیت کے لوگ، خوارج ٹائپ کے پیدا ہونے لگے تھے، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے آ کر عیسائی جو ہے شیعات کی، شیعان علی ان کو کہا گیا، اس نے وہ رکھا، تو یہ بعد میں چل کر ایک بہت بڑی فتنہ کی وہ بنی، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے، کالا کپڑے پہننا، حسین کے نام پہ وہ کرنا، حسن کے نام پہ سینہ کو بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 10 محرم الحرام یہ اسلام میں کربلے کی وجہ سے اہمیت نہیں رکھتا ہے، یقین بتا رہا ہوں، سچائی۔ علماء بہت کچھ ڈر کر، کیونکہ آپ ان کی تنخواہ کاٹ لو گے نا، تنخواہ نہیں دو گے، یا پھر 2 طبقوں میں لڑائیاں ہو جائیں گی، دو بندی بابی میں، اس وجہ سے علماء بتاتے نہیں ہیں۔ میں صاحب بتا رہا ہوں، محرم کی 10ویں محرم کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کربلا، بلکہ ٹیکنیکل طور پر کربلا کو 10ویں محرم سے اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں ہے جتنا کہ اس کی اہمیت اللہ نے خود اس دن کو دی۔ وہ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جس طوفان نوح سے جس دن بچایا، 10ویں محرم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کرایا، 10ویں محرم تھی۔ حضرت لوط کو، حضرت ابراہیم کو نارے نمرود سے بنایا، حضرت لوط علیہ السلام کی مدد آئی، جتنے انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور قیامت آئے گی 10ویں محرم کو، دنیا ختم ہوگی 10ویں محرم کو، جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ جتنے واقعات گزرے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ 10ویں محرم، تو 10ویں محرم کو اس لیے حضور جب مکے سے مدینے آئے تو وہ لوگ روزہ رکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اگر زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، تو محرم کو کہا جاتا بھی یہ 9-10 رکھ لو یا 10-11، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو ہم مسلمان جو ہے موسیٰ کو ہی مانتے ہیں، عیسیٰ کو ہی مانتے ہیں۔ عیسائی اصلی عیسائی نہیں ہے، اصلی عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ یہودی اصلی موسمی نہیں ہے، اصلی موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان ہی اصلی عیسائی ہے۔ عیسائی مطلب عیسیٰ والے، تو عیسیٰ والے مسلمان ہی ہیں، موسیٰ والے مسلمان ہی ہیں، زکریا والے مسلمان ہی ہیں، یحییٰ عالم والے مسلمان ہی ہیں۔ تو مسلمان سارے نبیوں کو مانتا ہے، کسی میں کوئی تفرقہ نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، ولا تفرقوا بینہم،
کوئی فرق نہیں ہے، نبی کہہ دیے کہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو مسلمانی کو کہ ان جو ہے سوچ میں قدکن لگانے کے لیے اور یہ اس میں ڈیمیج کرنے کے لیے یہودیوں نے اس طرح کی سازشیں رچی، اور سازش رچ کر اور شیعت کے نام سے وہ ڈالی۔ انہوں نے عقیدے گڑھے کہ نہیں، ابھی یہ 30 پارے جو قرآن ہے نا مکمل نہیں ہے، کچھ پارے تو غرہ مسور میں جو ہے وہ حضرت علی لے کر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں آخری امام، اور وہ جب غلبہ ہوگا تو وہ واپس آئیں گے۔ یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت امام حسین سے ہی امامت کے 12 امام شروع، وہ سب فرضی من گھڑنت باتیں ہیں، کوئی 12 امام نہیں ہے۔ اور امام حسین کو بھی امام کہنا یا ان کو علیہ السلام کہنا دونوں غلط ہے۔ وہ نواسۂ رسول ہیں اور ان کی اپنی جگہ اپنی اہمیت ہے، نبی کا نواسا ہونا ہی اپنے میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کو اسٹیجوں پر گا کر اور کہانی کے طور پر بیان کرنا بالکل غلط ہے، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آپ کے گھر میں کوئی اس طرح سے چیزیں ہوں، آپ کے خاندان میں، پریوار میں، اور وہ تو آپ اس کو جو ہے بطور بیان تقریر میں عباس وہاں پہنچے اور سکینہ کو، یہ تمام چیزیں کوئی نہیں کرتا بھائی، تو وہ آپ کو پسند نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے یہ کرنا غلط۔ آگے بڑھتے ہیں۔ متھک کے طور پر لوگوں نے ذاتی کو متھک بنایا ہے، توڑتے ہی نہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے سید سے کہ تم شادی کر لو نیچے، تم شادی کر لو کسی جو ہے انصاری میں، تو ان کے برادری کے لوگ ہی، مطلب وہ سید اپنے آپ کو اس طرح بنا کے بیٹھے کہ میرا کوئی ذات ہے، جبکہ اسلام بتا ہی نہیں رہا کوئی ذات ہے۔ خان وہ انصاری میں شادی نہیں کرتا ہے، اور انصاری وہ اپنے برادری میں ہی شادی کرتا ہے، اوپر نہیں جانا چاہتا ہے کہ نہیں بھیا ہم تو اپنی برادری میں۔ تو گویا کہ اسلام نے نہیں دیا، لوگوں نے لے لیا۔ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، سید کوئی چیز نہیں ہے، خان کوئی چیز نہیں ہے، انصاری کچھ نہیں ہے، قریشی کوئی چیز نہیں ہے، منصوری کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے سید ہونے کی وجہ سے کسی کو اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں مل جائے گی، اور انصاری، منصوری اور خان یا کوئی اور ذات میں ہونے کی وجہ سے نہ تو کسی طرح سے اسلام کا دیا ہوا یہ نام ہے، اور نہ ان کے وجہ سے کسی بھی طرح سے ان کو کوئی کمی یا زیادتی ان کی ذات میں آ جائے گی، کیونکہ اسلام ورک کا، کرم کا مذہب ہے۔ اسلام نہیں مذہب ہے جو ہے وہ ذاتی اور دھرم کا، ذاتی اور نامی دھرم کا، کہ دھرم کا نام لے رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسلام صرف کرموں کا نام ہے، عملوں کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، اتحاد کا نام ہے، سچائی کا نام ہے، اور سچے پن سے اپنے زندگی کو گزارنے کا نام ہے۔ کسی کو کسی بھی طرح سے اونچا نیچا سمجھنا، کسی طرح کا گرانا، کسی سیاست کرنا، راجنیتی کرنا، اس طرح کی چیزوں کو لے کر اسلام کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ذاتیت ایک جو ہے یہ سماجک متھک ہے۔ اسلام میں ذات کوئی چیز نہیں، اسلام میں رنگ، نسل، بھید، ذات پات سب کا اسلام انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد، کسی کے مرنے کے بعد اسلام میں کھانا کھلانا اور اس کے نام پر کوئی ایک مخصوص دن طے کر کے اس دن فاتحہ درود کی جو ہے ایونٹ کرنا، لوگوں کو بلانا کہ آؤ میرے گھر پہ قرآن پڑھو اور میرے والد کے نام بخشے بخشو، یہ قطعاً کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تیسرے دن کرنا جس کو تیجا کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے، 40ویں دن کرنا جس کو 40واں کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں۔ آپ کچھ مت کیجئے، برسا برس کرنا آپ کچھ مت کیجئے، کچھ مت کیجئے، کہیں کچھ اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی سرے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی نے اپنے اولاد پر، صحابہ نے اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی میتوں پر، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام اعظم نے، مالک نے، شافعی نے، حنبلی نے، یا کسی اس کے بعد کے علماء نے کہیں کچھ نہ کر کے اور کہہ کر دکھایا نہ کیا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، کہ جو کچھ تم کو رسول اللہ دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے روک رہے ہیں رک جاؤ۔ کیا آپ دلیلیں اور قرآن کی آیتیں جتنی بھی پیش کریں، چونکہ میرے دل کی بات تھی میں ابھی کہہ دینا چاہتا ہوں
कि लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। मिथक बहुत कुछ है बशक्ल इस्लाम में, अगर उनको आप रेजर लगाकर छीलेंगे सब साफ हो जाएंगे। चिकना होने में बहुत वक्त लगेगा, फिर उसके ऊपर मैल है, फिर परत है, फिर परत है, और फिर इस असली इस्लाम नजर आएगा, बड़ा रगड़ना पड़ेगा। और ऐसे समंदर के थपेड़े ना, अगर अकेले जाएंगे आप उन थपेड़ों से टकराने, तो आप कहीं यहां से शुरू करेंगे और जाकर जो है किसी अंडमान निकोबार में गिरेंगे, पता नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, कमेटी है, उनके सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, और कौम के ठेकेदार हैं, वो हैं। फिर मौलवियों का उनका आपस का साठगांठ है, मौलवियों ने मदरसे खोल दिए हैं, मदरसे के नाम पे चंदे हो रहे हैं, और अब वो नाम उसमें अल्लाह रसूल का लिया जा रहा है, लेकिन वो उनकी अपनी एक राजनीति अड्डा है, एक राजनीतिक संगठन है कि सदर, मस्जिद का जो है मदरसे का नाजिम, मस्जिद का मुतवल्ली, सब मिलकर एक साठगांठ बनाए। ये बड़े कौम के लोग अपने आप को घोषित बड़े लोग हो गए। अब आने वाले इलेक्शन में विधानसभा और लोकसभा और नगर पालिका, इनमें ये अपने वोटों की क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। फिर कौम को उलमा, जो मौलवी, उसके जरिए समझाते हैं किसको समर्थन करना है। अच्छा, ये अंदर अंदर खेल हुआ। इसके जरिए क्या मिल रहा है? इसके जरिए मिल रहा है कि जो कौम का जो अपने आप को ठेकेदार, स्वघोषित ठेकेदार बना है, वो लोगों के वोटों के बेचने के नाम पर अपना लीगल अनलीगल सारा काम करवा रहा है। तो ये है खेल सारा राजनीति का। तो इसमें इस्लाम, अब चूंकि कम्युनिटी में देवबंदी मसलक भी है, वहाबी मसलक के भी लोग हैं, और क्या कहते हैं, बरेली मसलक के लोग हैं, रज़ाखानी मसलक के भी लोग हैं, अहले हदीस। अब चूंकि इस राजनीतिक के आदमी को इन सबसे तो मतलब नहीं है, कुछ हो करते रहो, जो भी करना है करते रहो, और सबको लेके चलना है क्योंकि सबके वोट है उसके साथ। इसलिए वो किसी को एक डायरेक्ट विरोध या डायरेक्ट, तो इस वजह से मौलवी मदरसे के या मस्जिद के स्टेज और मेंबर से साफ बात नहीं बता पाता है। अब इससे क्या हो क्या रहा है, सारा गड़बड़ चल रहा है, सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए मैं साफ तौर पर ये बात बता दूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करने के, चूंकि मैंने तालीम हासिल करने के ज़माने में एक बात ये देखी थी, समझी, खुद से समझा मैंने कि भाई उजरत न तरावी सुनाने में लेना चाहिए, ना दीन को दुनिया के लिए हासिल करना चाहिए, ना दीन से दुनिया कमाना चाहिए। ये मैंने बात समझ ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा कि यार, मतलब कोई भी यही समझता है कि यार ये जो है एक जादूगर है मौलवी, इनका काम है नमाज पढ़ना, इनका काम मतलब एक खास कम, जबकि इस्लामिक विचारधारा का नाम है जो ओपन विचारधारा, सारी बातों में वो अपने एक विचार रखती है। तो मैंने देखा कि यार इस कम्युनिटी में अपने विचार के रखने की जगह ही नहीं है। आप मस्जिदों से, मदरसों से, उनसे वही बात कह पाएंगे जो कमेटी के मेंबरान कहेंगे। तो इस वजह से मैंने खुद अपनी तालीम के बाद अपने ज़ात से कहीं 1 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 1 साल, कहीं आधा साल, कहीं इस तरीके से जो भी 15 में फरागत हुई, 16, 17, 18, 19, 4-5 साल जो भी मैंने ज़ाती तौर पर, अपने पास एक गाड़ी थी, नहीं जब पढ़ाने का कोई वो हुआ इस तरह से, तो मैं अपनी गाड़ी से जगह जगह जाकर खुद अकेला क़याम करके अपनी ज़ात से जो अपनी जिम्मेदारी समझ कर मैंने दीन पहुँचाया। गया रमज़ानों में कहीं एतिकाफ 1 महीना कहीं अपनी गाड़ी से की, अकेले रुक जाया करता था मस्जिदों के अंदर। तो मैंने महसूस किया कि उलमा जो तबका है, जो मौलवी तबका है, वो एक प्रेशर, एक दबाव महसूस करता है, और जो चूंकि मिथक जो बना हुआ उसके खिलाफ बड़े आलिम भी नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं। क्योंकि अब जिसे कोई भी एक आलिम किसी मसले में अगर अपनी राय रख देता है कि यार है ये सच्चाई, बस उसके फॉलोअर कम हो जाते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। समझ में आई बात? मैंने तो अंदर से लेके बाहर तक, नीचे से लेके ऊपर तक बहुत कुछ देखे और बहुत कुछ बर्दाश्त किए हैं। तो उन मिथकों में जो कुछ मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ें नहीं है इस्लाम में, लेकिन चल रही है, तो उन पर मैं बात लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, ½ एन आवर की हो गई, मुझे नहीं लगता कि ये एक वीडियो में कवर हो पाएगी। तो मैं लगातार वो बातें करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह
آگے ان کو دلیلاً بھی بات کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اتنا دلیل نہیں، صاف گوئی کی بات کو سننا چاہتے ہیں کہ بھائی بات کو سن لیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ جی ہاں سمجھ میں آ گئی، بس بات ختم، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بالکل دلیل کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہوں، اور ابھی جو میں نے آپ سے بات کی اس میں کسی بھی میں ایسا نہیں کہ میرے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے یا احادیث نبوی نہیں ہے، لیکن میں نے کوئی دلیل اس لیے نہیں دی کہ ویڈیو تو لمبی ہوگی، عام طور پر لوگ صحیح چیز سمجھ لیں وہی کافی ہے، اور اگر وہ اعتماد کرتے ہیں تو بات ہی کافی ہے دلیل کی، اور اگر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو دلیل بھی دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں، تو جو متھک ہے انہیں توڑنا چاہیے، جو چیزیں بنی ہوئی ہیں سماجک طور پر، اور سنت پر آنا چاہیے۔ جب تک قوم سنت پر رہے گی، جب تک قوم بیچارے اور مجاز نبوت پر رہے گی، بیچارے نبوت پر رہے گی، قوم ترقی کرے گی، اور جب ان سے ہٹ جائے گی قوم خود بخود نیچے گی۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزیت منہا ہیبۃ الاسلام وہی ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی وہی تصابت امتی سقطت من عین اللہ۔ اور پھر جو آپس کی لڑائیاں ہیں نا، فساد، وہ اس وجہ سے ہے کہ دو قلبوں میں احترام نبی نہیں ہو، احترام نبی کا تو صرف نام لیا جا رہا ہے، جسے میں کہتا ہوں یہ بریلی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، نبی نبی، یہ نبی کے نام پر ہوتے قطعاً وہابی یا دیوبندی مطلب گالی نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اندر نبی سے سچی لگن نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے، یہ ایک سازش کا شکار ہے، ایک پور سنیوجت طریقے سے ایک خاص سچے اور وفادار کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اس طرح کی چیزیں تیار کی گئی، یہ انگریزوں کے دوارا کی گئی، تاکہ لوگ جو ہے بناوٹی رسم و رواج، قبر سے، چادر سے، اور جو ہے جھاڑ پھونک سے، تعویذ سے، گینڈوں سے جڑ جائیں، اطاعت سے، نماز سے، اخلاق سے، تابعداری سے، جو سچی تعلیمات نبوت سے دور ہو جائیں، تو اس میں کامیاب ہوگا، کیونکہ بریلوی مسلک کا مطلب ہی ہے صرف دکھاوا، پاکھنڈ، ان کا اسلام سے لیکن ہم ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں حکم ہے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ اسلام میں نہیں، ہم نہیں کہیں، ہم مانیں گے کہ مسلمان اسلام کا مسلمان کی ایک بھی علامت اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم کہیں، وہ ہمیں کافر، وہ کہتے ہیں دیوبندی کافر ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ان کے کچھ بھی کہنے سے کیا مطلب، میں اپنے دل کو ٹٹولوں نا تو میرے دل میں لا الہ الا محمد رسول اللہ ملتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں وہی آئے گا جو مومن ہوگا۔ تو ہمیں جب اپنے دل کو دیکھتے تو ہمیں اپنے دل میں ملتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ ٹھیکیدار ہے کیا اسلام کا؟ ہے کتنے پرسنٹ؟ اگر دنیا کے مسلمانوں میں ان کا پرسنٹیج نکالا جائے تو یہ 0.5% نہیں ہے، کیونکہ یہ بریلی پیلی بھیت اور کچھ اضلاع کے اندر مخصوص طور پہ تھوڑے بہت موجود ہے ہندوستان میں، اور تھوڑے بہت پاکستان میں، اور تھوڑے بہت بنگلہ دیش میں بہت کم ہے۔ باقی دنیا کے کسی کونے، کیونکہ جب جاتے ہیں نا یہ تو خود اپنے آپ کو جو ہے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہاں قبر کی پوجا اور وہاں چادر کی چڑھانا اور یہ تمام چیزیں، اور غوث پاک کی تصویر بنا کے اس پہ دودھ چڑھانا، یہ ملتی نہیں ان کو، تو یہ شرمندگی ان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں ان متھکوں پہ بات ہونی چاہیے۔ اب میری بات صرف شکھت، سمجھدار، پڑھے لکھے، سوجھ بوجھ والے لوگ سمجھیں گے، سب کے سمجھ میں جو کٹر ایک بریلیوں میں بہت کٹر ہے، سر کٹے، گردن کاٹ دو، مار دو، وہ ان کے سمجھ میں آئے گی نہیں، اور میں ان سے بات بھی نہیں کرتا۔ میں تو ان سے بات کرتا ہوں کہ جن کو سمجھ میں آ جائے۔ میں بھی ایک بڑے مدت تک طبقے بریلیت میں رہا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے اپنے آپ کو خود کو کنارے کر لیا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان متھکوں پر لوگوں کو سمجھ بھی کھولے، اور جب بات آ جائے تو میں کوئی کٹرتا کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ کٹر ہونا چاہیے، بس بات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو ہاف این آور کی یہ ویڈیو مجھے بنانی تھی، اور مجھے میری تیار ہوگی الحمدللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اس پہ موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرمائے، اور جو ہے اخلاص کے ساتھ کام کو، بات کو کہنے کا اور لوگوں کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔